السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکری وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج یہاں ہمیں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا، یعنی ایمان کو تازہ کر لینے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ ہم چند محفلوں سے مشتمل دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو دین میں شامل ہے۔ دین سمجھنے سے پہلے ہم دین کی حفاظت کرنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ ہمارا دین کہاں سے نکل جاتا، ہم کہاں پہ ہم کمزوری ہے ہمارے پاس، اس کو ہم پہلے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس کو مشتمل دین بولتے ہیں۔ پہلا مشتمل دین 5 ہے۔ یہ 5 ایسی چیزیں ہیں اگر اس کی طرف ہماری توجہ غیر ہوئی تو ہمارے پورے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ہماری محنت رائے گاہ چلے جاتی، ہم کو معلوم تک نہیں ہوتا۔ وہ چیز کے اوپر ہماری نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ والے ہم کو اس چیز کی طرف بھی توجہ دلائے کہ تم ہماری صحبت میں آ رہے ہو، اللہ کے منشا کو پورا کرنے کی فکر میں ہو، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ مقصد کو پورا کرنے کی فکر میں ہو، وہ مقصد کو پورا کر رہے ہو، مگر اگر اس طرف توجہ نہ دیے، اس طرف نظر نہ رکھے تو پھر یہ پوری محنت ضائع ہو جاتی، کام نہیں آتی، ویسٹ ہو جاتی۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ اس کو اللہ والے مشتمل دین بولتے، یعنی یہ چیزیں دین میں شامل ہیں۔ یہ 5 ہے۔ پہلا عقائد، دوسرا آداب، تیسرا عبادات، چوتھا معاملات، 5واں تعزیرات۔ ہم عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ عقیدہ کیا ہے، یعنی اللہ سے ہم عقیدہ جو بنے ہیں اس کو برقرار رکھنا۔ اگر ٹوٹ گیا تو ختم، پورا دن چلے جاتا، نمازیں چلے جاتے ہمارے، روزے چلے جاتے، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی ہمارے صدقہ، خیرات، تہجد، نوافل، جو بھی ہمارے معاملات ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم جو بھی عمل کریں وہ پورے ضائع ہو جاتے اگر ہمارا عقیدہ ٹوٹ گیا تو۔ عقیدہ مضبوط نہ رہے تو یہ سب ہمارا ضائع ہو جاتا۔ تو عقیدہ مضبوط رہنا۔ عقیدہ کس کو بولتے ہیں؟ عقیدے کے معنی گٹھ جوڑ پیدا کرنا، 2 علیحدہ ذاتوں کو ایک کر دینا، یہ عقیدہ ہے۔ ہم اللہ سے عقیدہ بند لیے کہ اللہ الہ ہے تو ہم مالو ہے، اللہ رب ہے تو ہم مربوب ہے، اللہ مالک ہے تو ہم ملک ہے۔ جو عقیدہ بنے اس میں قائم رہنا۔ اللہ کو مالک بول دیے تو خود مالک نہیں بننا، اللہ کو رب بول دیے تو خود رب نہیں بننا۔ دیکھنا ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہے تو ہمارا عقیدہ مضبوط رہتا۔ دوسرا جو ہے اس میں مشتمل دین میں جو دوسرا جو ہے جو گڑھا ہے، جو سوراخ ہے جس سے دین نکل جاتا ہے ہمارا، وہ ہے ادب۔ وہ ادب ہے۔ ادب ہمارے پاس ہم کس کو سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس تقریباً ہم بھی جب صحبت اولیاء میں نہیں آئے، اللہ والوں کی صحبت میں ہم نہیں بیٹھے تھے،
اس وقت تک بھی ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ ادب کے معنی پیٹ میں منڈی ڈالنا، کسی بڑے بزرگ کے پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کرنا یا فرشی سلام کرنا، اس کو ادب سمجھتے تھے ہم. یہ ادب نہیں ہے، اس کو تعظیم بولتے، اس کو تعظیم بولتے، ادب نہیں ہے یہ. ادب کیا ہے پھر؟ ادب یہ ہے کہ شے کو شے کے مقام پہ رکھنا. شے بولے تو چیز، شے بولے تو چیز، جو چیز جس مقام پہ رہنا ہے اس کو اس مقام پہ رکھنے کو ادب بولتے. مثال سمجھنے کے راستے، ہم ٹوپی پہنتے ہیں، ہم ٹوپی پہنتے ہیں، وہ ٹوپی 100 روپے 200 روپے کی رہتی، اور ہم پیر میں چپل بھی پہنتے ہیں، جوتا بھی پہنتے ہیں، وہ جوتا 500 روپے کا بھی رہتا، 2000 روپے کا بھی رہتا. اب جوتا 2000 روپے کا ہے بول کے سر پہ اٹھا کے رکھ ڈالو، لاتے نہیں لاتے. ٹوپی 150 روپے کی ہے، نکال کے دے دو، پھینک دو باہر چڑیوں کے پاس یا دروازے کے باہر، نہیں پھینکتے. کہیں کو، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ چیز کہاں رکھنا ہے. اگر ہم الٹا کر دیے تو بے ادب ہو جاتے. اس لیے پہلے کے لوگ بولتے تھے بے ادب بے دین، با ادب با دین، یعنی شے کو شے کے مقام پہ رکھنے والا دیندار ہے. شے کو شے کے مقام سے ہٹا دیا انہیں بے دین ہو گیا. تو ہم کو جو ہے معلوم کرنا ہے کہ ادب میں اب ہم یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ کا مقام کیا ہے. ہر ایک کا ایک ایک مقام ہوتا. اللہ کے مقام پہ اللہ کو رکھنا، رسول کے مقام پہ رسول کو رکھنا، صحابہ کے مقام پہ صحابہ کو رکھنا، اولیاء کے مقام پہ اولیاء کو رکھنا. مثال سمجھنے کے واسطے، ہم اللہ سے عقیدہ بن لیے، ہمارا عقیدہ ہم اللہ سے بن لیے، مالک ہے وہ کی، تو مالک کے مقام پہ اللہ کو رکھنا ادب ہے. ہم عقیدہ بنے اللہ کو رب بول کے، تو اللہ کو رب کے مقام پہ رکھنا ادب ہے. رب کے مقام سے اتار دیے بے ادب ہو. مثال سمجھنے کے واسطے، گھر میں 4 لیڈیز ہوتے، 4 عورتیں، ایک ماں ہوتی، ایک بہن ہوتی، ایک بیوی ہوتی اور ایک بیٹی ہوتی. یہ 4 لڑکیاں، 4 عورتیں گھر میں رہتے، تقریباً ہر گھر میں رہتے. ہم ایک عورت، ایک کے ساتھ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ میری ماں ہے، ایک کے ساتھ یہ عقیدہ ہے کہ یہ میری بہن ہے، ایک کے ساتھ عقیدہ ہے کہ یہ میری بیوی ہے، اور ایک کے ساتھ عقیدہ ہے کہ یہ میری بیٹی ہے. عقیدہ بن گئی. اگر ماں کو بیوی کے مقام پہ رکھتے نہیں رکھتے، بیوی کو ماں کا مقام دیتے نہیں دیتے. کیا بولتے؟ بیوی کو بیوی بولتے، بیوی کے مقام پہ رکھتے. بیٹی کو بیٹی کے مقام پہ رکھتے، بہن کے مقام پہ نہیں لاتے. بہن کو بیٹی کے مقام پہ نہیں لاتے. عقیدہ کیا ہے؟ یہ لڑکی، یہ عورت جو ہے یہ میری بہن ہے. بہن کا عقیدہ بندے تو اس کو مقام و مرتبہ بھی بہن کا ہی دینا. بیٹی کا نہیں دے سکتے. بیٹی کا دیے بے ادب ہو گئے. ادب ہو گئے، مقام ہٹا دیے، شے کا مقام ہٹا دیے، جگہ تبدیل کر دیے، بے ادب ہو گئے. ہم آج کیا کر رہے دیکھ لو. اللہ سے ہم عقیدہ بندے اللہ ہمارا رب ہے بول کے، اللہ کو ہم مالک بول رہے ہیں. دیکھ لو
اگر ہم اللہ کو اللہ کے مقام پہ رکھے تو باادب ہے، اگر اللہ کو اللہ کے مقام سے ہٹا دیے بے ادب ہے۔ رسول کو رسول کا مقام دینا، مثال سمجھنے کے واسطے جو آئی، بہن کو بہن کا ہی مقام دینا، بیٹی کا نہیں دے سکتے، بیوی کا نہیں دے سکتے۔ بیٹی کو بیٹی کے مقام پہ ہی رکھنا، بہن کے مقام پہ نہیں لا سکتے۔ ہر ایک کا ایک مقام ہے، تو اس کو وہ مقام پہ رکھنا ادب ہے۔ مقام ہٹا دیے بے ادب ہو گئے۔ دنیا میں اگر ہم ایسے حرکت کریں تو دنیا نے کیا بولتے؟ ذلیل کرتے ہمارے، ارے کیسا ذلیل انسان ہے وہ، مقام نہیں رکھا ماں کا، مقام نہیں رکھا بہن کا، مقام نہیں رکھا بیٹی کا، مقام نہیں رکھا بیوی کا۔ نظر ہم جو دیکھتے ہیں، بیٹی کو بیٹی کی نظر سے دیکھتے، بہن کو بہن کی نظر سے دیکھتے، ماں کو ماں کی نظر سے دیکھتے، نظر بھی نہیں بدلتے ہم۔ ماں کو جو دیکھتے ہیں تو ماں کی نظر سے ہی دیکھتے، دوسری نظر ڈالتے ہی نہیں اس کے اوپر۔ اور اللہ کو ہم اللہ مالک بول کے دیکھ رہے ہیں، خالی بول رہے ہیں مگر دیکھ رہے نہیں مالک۔ بے ادب ہو گئے، بے ادب ہو گئے، بے دین ہو گئے۔ تو اللہ کا مقام جاننا، مقام کے حساب سے عقیدہ بندنا، پھر وہ عقیدے پہ ٹکنا اور اس کو اس کے مقام پہ رکھنا، ادب والے رہتے۔ رسول کا مقام جاننا، پھر رسول کے مقام پہ رکھنا، رسول کو بڑھانا نہیں، رسول کو گھٹانا نہیں۔ رسول کا جو مقام ہے، رسول کے مقام پہ رسول کو رکھنا۔ رسول کے مقام کو ہٹا دیے یا گھٹا دیے یا بڑھا دیے، بے ادب ہو گئے، بے ادب ہو گئے، بے دین ہو گئے۔ دین ہمارا پورا چلے گیا۔ بے ادب بادب بولے تو ایک موٹے موٹے اس میں اگر سمجھ نہیں آ رہا تو ہم ایسا بھی سمجھ سکتے کہ باورچی خانے کا سامان ہے، پکوان کا باورچی خانے کا سامان لے کے آ کے دیوان خانے میں رکھ دیے، تو لوگ کیا بولتے؟ پاگل بولتے، بے وقوف بولتے، عقل نہیں ہے کیا پوچھتے؟ کیا بولتے؟ ارے بے وقوف ہے کیا؟ عقل نہیں ہے؟ یہ باورچی خانے میں رکھنے کا سامان ہے، دیوان خانے میں رکھنے کا نہیں ہوتا۔ یعنی شے کو مقام چینج کر دیا تو بے وقوف ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ بھی وہی بولا، تم جیسے ہماری آیاتوں کا انکار کرو، بیوقوف ہے، عقل نہیں رکھتے، کان رکھتے ہیں سنتے نہیں، آنکھ رکھتے ہیں دیکھتے نہیں، قلب رکھتے ہیں سمجھتے نہیں۔ یہ جانور ہیں، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ بولا کان رکھتے ہیں سنتے نہیں، بولے کیا نہیں سن رہے ہیں؟ آنکھ رکھتے مگر دیکھتے نہیں، کیا نہیں دیکھ رہے؟ قلب رکھتے مگر سمجھتے نہیں، تو کیا نہیں سمجھ رہے؟ ہم اللہ کی بات کو نہیں سن رہے۔ اللہ بول رہا میں مالک ہوں، ہم سن رہے نہیں۔ اللہ بول رہا میں مالک ہوں، دیکھو، اللہ کو مالک دیکھ رہے نہیں۔ نہ اللہ کو مالک سن رہے، نہ اللہ کو مالک دیکھ رہے، نہ اللہ کو مالک سمجھ رہے۔ جب تک اللہ کو مالک نہیں سمجھیں گے کامیاب نہیں ہوتے۔ ہم بول رہے ہیں اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، نہ اللہ کو مالک دیکھ رہے نہ اللہ کو مالک سمجھ رہے۔ جیسا اللہ مالک ہے ویسا دیکھنا، جیسا اللہ مالک ہے ویسا سمجھنا، تو کامیاب ہوتے، نہیں تو ناکام ہوتے۔
یہ ادب ہے. ادب جھک کے سلام کرنا ادب نہیں ہے، بھول جاؤ، ادب نہیں ہے، وہ تعظیم ہے. کسی کی تعظیم کرنا، توقیر کرنا، کسی کی تعریف کرنا، کس کو خوش کرنے کے واسطے ہے، وہ خوش کرنے کے واسطے جھک کے سلام کر دیے، ادب سے جھک کے. ارے دیکھ ہے ایسا ملتا ہے میرے سے. کسی کی تعریف میں جیسے بڑے بڑے باتیں کر دے رہے، ادب نہیں ہے وہ. ادب یہ ہے کہ شے کو شے کے مقام پہ رکھنا، جس کا جو مقام ہے اس کو مقام دینا. مقام سے ہٹائے بے ادب ہو جاتے. تم دیکھتے رہنا، ہم یہ عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں پابندی سے، رمضان کا مہینہ اگر ہم کو ملا تو روزے رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ صاحب نصاب بنایا زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، صاحب استطاعت بنایا حج کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، مگر مقام اللہ کے مقام سے اللہ کو ہٹا دے رہے ہیں، رسول کے مقام سے رسول کو ہٹا دے رہے ہیں، صحابہ کے مقام سے صحابہ کو ہٹا دے رہے ہیں، اولیاء کے مقام سے اولیاء کو ہٹا دے رہے ہیں. بے ادب ہو جاتے، بے دین ہو جاتے. یہ ہمارے پورے اعمال ضائع ہو جاتے، اکارت ہو جاتے، منہ پہ پھینک دیے جاتے. کیونکہ ہم کو یہ تک نہیں معلوم کہ عبادت کس کی کرنا ہے. عبادت کس کی کرنا ہے، کیسا کرنا تو دور کی بات ہے. عبادت کس کی جاتی ہے وہ بھی ہم کو نہیں معلوم. اس سے بے خبر ہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو اللہ بڑا میری عبادت کی، میرے تمہاری عبادت کی، میرے ہماری عبادت کی اللہ کو حاجت ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر عبادت ہی کو اللہ اگر ہمارے کو عبادت کے لیے ہی پیدا کرتا تو اس کے پاس کیا کمی ہے تھی. عبادت کرنے والوں کی اجدہ ہزار ان گنت فرشتے، جس کو ہم گن نہیں سکتے، اتنے فرشتے اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اتنے فرشتے اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، سبوح القدوس میں لگے ہوئے ہیں، جب سے پیدا ہوئے لگے ہوئے ہیں، قیامت تک رہیں گے. کیا ضرورت تھی بھائی ہم کو پیدا کرنے کی؟ بے خبر ہے ہم، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد سے بے خبر ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ پیدا ہوئے، اسکول کو جانا، پڑھنا لکھنا، اچھی نوکری کرنا، کاروبار کرنا، شادی کرنا، بچے، ماں باپ کی خدمت کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، بڈھے ہوتے مر جانا، چلے آنا، ختم. اس کے پیچھے سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے آئے سمجھ رہے ہیں ہم دنیا میں. دنیا میں اس کے واسطے نہیں آئے. دنیا میں آنے کا تو مقصد کچھ اور ہے. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں کو کیا بولا؟ کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں. خلیفہ کس کو بولتے؟ خلیفہ کس کو بولتے وہ بھی نہیں معلوم ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ بنایا، نائب بنایا. یعنی اللہ کا اظہار کرنا، اللہ جیسا ہے ویسا بتانا اللہ کو. خلیفہ اپنے جس کا جو خلیفہ ہوتا ہے اس کو ظاہر کرتا. اگر خلیفہ کا کام نہیں کرا تو پھر بیکار ہے. تو ہم یہاں پہ کیسے آئے؟ اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے.
کہ اللہ کیا ہے، اللہ کو الہ دیکھنا، اللہ کو الہ جاننا، اللہ کو الہ بتانا، چلے آنا. ہم اللہ کو الہ چھوڑ دیے، اللہ کے پاس سے اصل اللہ کی الوہیت کو دیکھنا ہی بند کر دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت دکھانے کے لیے پیدا کرا کہ میں الہ ہوں. ہم اللہ کی الوہیت کو دیکھنا ہی بند کر دیا. ہم خود سے ہر کام ہم خود سے کر لے رہے، خود کما لے رہے ہیں، خود کھا لے رہے ہیں، خود پی لے رہے ہیں، خود شفا لے رہے ہیں، سب خود کر رہے ہیں. یا پھر انہوں کرے تو ہوتا، انہوں کرے تو ہوتا، ان کے پاس گئے تو شفا ملتی، ان کے پاس گئے تو جیسے یہ ہوتا، ان کے پاس گئے تو ایسا ہوتا، ان کے پاس گئے تو ویسا ہوتا. اللہ خالی نماز پڑھنے کے واسطے ہے. اللہ کا کیا کام ہے؟ صرف نماز پڑھنا اور کچھ نہیں. اللہ کے لیے نماز ہے، اللہ کے لیے روزہ ہے، اللہ کے لیے زکوٰۃ ہے. حج تو زندگی کی آخری عبادت ہے. پہلے بچوں کی شادیاں ہو جانا، پورے ذمہ داریوں سے بری ہو جانا، اس کے بعد حج کرنا. بچیوں کی اگر شادیاں بھی نہیں ہوئے تو حج نہیں بھائی، بچیاں بھی ذمہ داریاں ہیں. یعنی ہم رہے تو بچوں کی ذمہ داریاں پوری ہوتی ہیں، اگر ہم نہیں رہے تو بچوں کی ذمہ داریاں پوری کون کرے گا؟ ایسا ایمان ہو گیا ہمارا. ہم اللہ کو صرف عبادت کے لیے رکھ دیے، یعنی اللہ کے مقام کو ہٹا دیے، بے ادب ہو گئے. اللہ صرف عبادت کے لیے نہیں ہے. یہ جاننا، یہ پہچاننا، پہچان کے دنیا سے ہم جانا تو ہم کامیاب ہیں، نہیں تو ناکام ہیں. تو ہم آج کیا ہے؟ بے ادب ہیں. ہم اللہ کو مقام، اللہ کے مقام سے اللہ کو ہٹا دیے. اللہ کو کیا رکھے؟ عبادت کے لیے. جبکہ اللہ بول رہا میں الہ ہوں، میں حاجت روا ہوں. ہم حاجتوں کے واسطے، ہماری حاجت پوری کرنے کے واسطے ان کے پاس جاتے، فلاں شخص کے پاس جاتے میری یہ حاجت پوری ہوتی، فلاں شخص کے پاس گیا تو میری یہ حاجت پوری ہوتی. پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے والوں کے پاس جاتے، کام کی ضرورت ہے کچھ تو فلاں کے پاس جاتے. یعنی ہم کو ہماری جو چیز کی ضرورت ہے، جس چیز سے پوری ہوتی، اس کے پاس ہم جا رہے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اگر تم کو کنکر کی ضرورت ہے، نمک کے کنکر کی بھی اگر ضرورت ہے تو اللہ سے مانگو. جوتے کے تسمہ کی بھی اگر ضرورت ہے تو اللہ سے مانگو. اب اس سے چھوٹی چیز اور کیا ہوگی؟ نمک، پہلے تو جیسے نمک فری میں آتا تھا، اب تو بھی خیر پیسے ہو رہے نمک کے، پہلے تو فری میں آتا تھا. مٹھی میں ڈال کے دے دیتے نمک. چھوٹی کی حاجت بھی اگر ہے تو اللہ سے مانگنا ہے. ہم آج اللہ کو حاجت روا سے ہٹا دیے. اللہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ حاجت روا ہے. ہم اللہ کو اللہ کے مقام سے ہٹا دیے، بے ادب ہو گئے، بے دین ہو جاتے. دین ہمارا پورا چلے جاتا، پھر عبادت کے لیے ہمارا نماز پڑھنا جائے، روزے رہنا جائے، نیک عمل کرنا جائے، سب جائے. تو اللہ کے مقام پہ اللہ کو رکھنا، اللہ کو حاجت روا، حاجتوں کا پورا کرنے والا جاننا، دیکھنا، اس کے مقام پہ اس کو رکھنا. پھر رسول کو جاننا، رسول کو رسول کے مقام پہ رکھنا. رسول بولے تو خالی آئے
پیغام دیے چلے گئے، نہیں، رسول کے رسول جاننا، رسول کا مقام کیا ہے، رسول کس کو بولتے، رسول کا کام کیا ہے، رسول کو رسول کا مقام جاننا، اس کے بعد رسول کو رسول کے مقام پہ رکھنا، مقام سے ہٹائے گئے ایمان۔ ہر ایک کا ایک ایک مقام جاننا، جان کے اس کے اوپر اس کے مقام پہ رکھنا، تو با ادب رہتے، نہیں بے ادب ہوتے، دین نکل جاتا۔ تو یہ جو جاننا ہے، اللہ کا مقام جاننا، رسول کا مقام جاننا ہے، تو دین کو سمجھنا۔ جب تک دین کو نہیں سمجھے یہ مقام کس کا کیا مقام ہے نہیں جان سکتے۔ جب تک کس کا مقام جانے نہیں، اس کو اس کے مقام پہ نہیں رکھ سکتے۔ تو پہلے اللہ کا مقام جاننا، رسول کا مقام جاننا، تو رسول کے مقام پہ رکھ سکتے۔ یہ مقامات جاننا ہے تو دین کو سمجھنا، دین کی فہم حاصل کرنا، دین جو سمجھا انہیں جو ہے سو اللہ کے مقام پہ اللہ کو رکھتا، رسول کے مقام پہ رسول کو رکھتا۔ جو دین حاصل نہیں کرا انہیں یہ مقامات نہیں رکھ سکتا، بے ادب ہو جاتا، بے دین ہو جاتا۔ جب پہنچیں گا سب چیز خالی رہیں گی، اس کی بک، اس کی کتاب خالی رہیں گی، اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ تو دین کو سمجھنا ہے، تو یہ دین ہمارا یہاں سے نکل جاتا، اس کی حفاظت کرنا، تو اللہ کے مقام کو جاننا، اللہ کے مقام کو پہچاننا اور اس کو ان کے مقام پہ رکھنا، یہ ادب ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، تو آئندہ ہم جیسے عبادت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عبادت کس کو بولتے ہیں۔ عبادت، اب ہم دو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک عقیدہ، دوسرا آداب، اب تیسرا ہے عبادت۔ عبادت کیسا ہوتی، کس کی ہوتی، کیسا کرنا، عبادت کس کو بولتے، ہم وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما، ہر دور کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔